السلام علیکم دوستو، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کل ہر طرف دل کی بیماریوں کا تذکرہ ہے اور ان کے علاج معالجے میں نت نئی تحقیق ہو رہی ہے۔ دینی نقطہ نظر سے بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ دل کس بیماری میں مبتلا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ سینے میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب یہ تندرست ہو تو تمام بدن تندرست رہتا ہے، اور اگر اس میں خرابی و فساد پیدا ہو جائے تو سارے جسم میں خرابی و فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ دوستو، دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری تکبر اور غرور کی ہے۔ غرور کا مطلب دھوکا اور تکبر مطلب بڑائی۔ اپنی طاقت، دولت اور عہدے کی وجہ سے خود کو دوسروں سے بڑا سمجھنا اور دوسرے لوگوں کو خود سے کمتر اور حقیر سمجھنا، اور یہ سمجھ لینا کہ اپنی طاقت اور دولت سے کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، غرور کہلاتا ہے۔ یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ غرور ایک ایسی انسانی حالت کا نام ہے جس میں انسان خود کو دوسروں سے فوقیت اور فضیلت دیتا ہے۔ اس دنیا میں لوگ اپنی طاقت، دولت اور عہدے کے نشے میں اپنے اندر اس قدر غرور اور تکبر پیدا کر لیتے ہیں کہ خود کو خدا سمجھنے لگتے ہیں۔ دنیا میں اس کی مثالیں نمرود، شداد اور فرعون کی ہیں، جو اپنی دولت اور طاقت کی وجہ سے اس قدر غرور و تکبر میں مبتلا ہو گئے کہ خود کو خدا کہلوانے لگے، اور وہ لوگوں پر اپنے غرور کی وجہ سے ظلم کے پہاڑ توڑتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے نام و نشان بھی دنیا سے مٹا دیے اور انہیں دنیا کے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ تکبر میں مبتلا شخص اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت و انعام کو اپنا ذاتی کمال و وصف سمجھنے لگتا ہے۔ قرآن کریم میں ابلیس کا قصہ بار بار ذکر ہوا۔ اسے اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا۔ ظاہر ہے اس میں کوئی اس کا ذاتی کمال نہ تھا، لیکن اس نے اسی کو وجہ افتخار بنا لیا، جس سے مغلوب ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی کر بیٹھا اور بندگی کے حق کو ادا نہ کر سکا۔ دوستو، دیگر عصری معاشروں کی طرح ہمارے معاشرے میں بھی ہر شعبے میں متکبر لوگ موجود ہیں۔ تجارت، سیاست، سرکاری اداروں، بڑے نجی اداروں اور علم و تحقیق کی دنیا سے وابستہ بہت سے لوگ تکبر کے راستے پر ہیں۔ اپنے منصب، اثر و رسوخ، سرمایہ اور قابلیت کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھنے کے بجائے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے کا چلن ہمارے معاشرے میں بھی عام ہے، اور وہ اپنی اسی طاقت، دولت اور عہدے کو استعمال کرتے ہوئے کمزوروں کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہیں۔ دوستو، اس موضوع سے جڑا ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں بلیو نیٹ ورک۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا۔ شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو، ایک دفعہ ایک بادشاہ کا قیمتی موتی گم ہو گیا۔ اس نے اعلان کیا کہ جو اسے ڈھونڈ کر لائے گا اسے 10,000 درہم انعام سے نوازا جائے گا۔ سارے درباری سردار اور معززین تلاش میں لگ گئے۔ 2 دن کی جان مار تلاش کے بعد ایک درباری کو وہ موتی مل گیا، جبکہ باقی اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ناکام رہے۔ بادشاہ نے ڈھونڈنے والے کو حسب وعدہ انعام سے نوازا اور اس کی محنت کی تعریف کی۔ اس کے بعد بادشاہ دوسرے درباریوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان کی محنت پر ان کے لیے بھی خیر کے کلمات کہے اور پھر ان کو بھی انعامات سے نوازا۔ یہ منظر دیکھ کر اس درباری کو کہ جسے وہ موتی ملا تھا کچھ اچھا نہیں لگا، اور اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار نظر آنے لگے۔ بادشاہ جو یہ سب محسوس کر رہا تھا، وہ اس درباری کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے کہا کہ میں نے موتی ڈھونڈنے والے سے جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق تمہیں نواز دیا اور اس میں کوئی کمی نہیں کی۔ پھر میں کوشش کرنے والوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان کو نوازا، اور تیرے حق میں سے کم کر کے نہیں دیا بلکہ اپنے خزانے سے دیا۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ کوشش کر کے بھی جن کو نہ ملا ان کو محروم کر دوں گا۔ موتی ایک تھا اور ایک کو ہی ملنا تھا، مگر کوشش کرنے والے بہت تھے۔ پانے والے کو پانے کا صلہ مل گیا اور کوشش کرنے والوں کو ان کے خلوص کا صلہ ملا۔ مگر اے شخص، میں تیرے چہرے پر ناگواری کے آثار دیکھتا ہوں، گویا کہ تو میرے فیصلے میں بے انصافی دیکھتا ہے۔ تو میری عطا کو
اپنے احسان سے کم سمجھتا ہے اور مجھے اپنے احسان کے تابع رکھ کر مجھ سے اپنی مرضی کے فیصلے کرانا چاہتا ہے۔ تو چاہتا ہے کہ میں سب کو محروم رکھوں کیونکہ اس میں تیری رضا ہے۔ جہاں تک تیرے احسان کا تعلق ہے تو اس کی اہمیت میرے نزدیک بس اتنی ساری ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے موتی کو فرش پر پٹخ دیا اور اس کے ٹکڑے کر دیے اور اپنا خطاب جاری رکھا، میرے خزانے ایسے موتیوں سے بھرے پڑے ہیں، پا کر احسان جتلانے والوں کی نسبت نہ پا کر پچھتاوے کا احساس رکھنے والے مجھے زیادہ عزیز ہیں، کیونکہ پچھتاوا انکساری پیدا کرتا ہے اور احسان تکبر پیدا کرتا ہے، اور کسی بادشاہ کے دربار میں کسی متکبر کی کوئی جگہ نہیں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اس درباری کو اپنی مجلس سے نکال دیا۔ دوستو، ہمیں اپنی بخشش پر نظر رکھنی چاہیے، نہ کہ اپنے چند ناقص سجدوں کے عوض اللہ تعالیٰ کی عطا پر قدغن لگانی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کی تکبر اور آباء و اجداد پر فخر کرنے کی عادت کو دور کر دیا ہے۔ لوگ دو طرح کے ہیں، متقی مومن اور بدنصیب فاجر و فاسق۔ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ لوگ ضرور اپنی اقوام پر فخر کرنا چھوڑ دیں، ورنہ وہ تو جہنم کے کوئلوں میں سے کوئلے ہیں، یا پھر وہ اللہ کے نزدیک سیاہ بھنورے سے بھی زیادہ ذلیل ہو جائیں گے جو اپنی ناک سے بدبو پھینکتا ہے، گوبر کا کیڑا جو انتہائی قبیح اور بدبودار ہوتا ہے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 5116۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رتی برابر بھی غرور اور گھمنڈ ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے عمدہ ہوں اور اس کا جوتا بھی اچھا ہو، تو کیا یہ غرور اور گھمنڈ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ غرور اور گھمنڈ یہ ہے کہ انسان حق کو ناحق بنائے، یعنی اپنی انا کی وجہ سے حق بات کو رد کر دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1999۔ دوستو، کتاب و سنت کی تعلیمات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے حصول کے لیے تک و دو کرنا اور اپنی جائز ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرنا ہر اعتبار سے درست ہے، جبکہ دوسروں کو حقیر جاننا اور خود پسندی کا شکار رہنا اور بلند و بان دعویٰ کرنا کسی بھی طور پر درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ غرور اور تکبر کو انتہائی ناپسند فرماتے ہیں اور عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والوں کو ہمیشہ سر بلند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر کے بجائے عاجزی اور انکساری کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق دے، آمین۔